عابد زبیری صاحب کا نام لیتا ہوں، باقی سب وکلا، فاضل وکلا، معزز حاضرین، السلام علیکم۔ آج کا دن بڑا کڑا دن ہے، اس پہ میں بعد میں بھی آؤں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ایمان زینب حاضر مزاری کو جو گرفتار پھر کر لیا گیا، اور وہ بڑی طاقتور مضبوط بچی ہے، اور اس کو پھر گرفتار کرنے کا یہ ایک سلسلہ ہی بنا دیا گیا ہے۔ تو میں آج آپ سے درخواست کروں گا، عابد صاحب سے اور ان کی کابینہ سے، کہ آج کی کانفرنس کو آپ ایمان مزاری کے نام منسوخ کریں، اور اس کے بعد میں اس معاملے پر پھر بھی آؤں گا۔ اس وقت آپ کے ساتھ چند پوائنٹس، آپ کے ساتھ ایک وکیل کے طور پہ برادری ہے، میں شاید بہت سو میں سینئر ہوں، اور میں جو پوائنٹس آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں حکمرانی کا حق کس کو ہے، یہ ہمیں آئین سے لینا چاہیے، کس کو حق ہے؟ یہ بڑا سمپل سادہ سوال ہے، اور اس کا سمپل سادہ جواب ہے۔ آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ whereas sovereignty over the entire universe belongs to Allah, to be exercised by the people of Pakistan through their chosen representatives۔ یہ پہلی 4-5 لائنوں کا مفہوم ہے، through their chosen representatives۔ اب chosen representatives نگران نہیں ہے، chosen، یہ میں پہلے ہی عرض کر دوں، کیئر ٹیکر جو اس وقت سب بدماشی کر رہے ہیں وہ نگران کر رہے ہیں، نگران چوزن ریپرزینٹیو نہیں ہے، وہ نامزد ہے، وہ نامینیٹڈ ریپرزینٹیوز ہیں، اور ان کا جو پنجاب اور خیبر والے ہیں ان کا تو 90 ڈے پیریڈ بھی گزر گیا، ان کے پاس تو حق حکمرانی رہا ہی نہیں۔ پر اگر حق حکمرانی کسی کے پاس ہوگا تو وہ جو چوزن ریپرزینٹیو الیکشن کے بعد آئی۔ الیکشن میں دوسری بات میں جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں مجرم ہے جو الیکشن نہ کرانے میں جس نے سب سے سہولت کاری زیادہ کی ہے، وہ جناب چیف الیکشن کمشنر صاحب راجہ سلطان صاحب۔ اور یہ میں برملا کہتا ہوں، وہ پہلے جا کے سپریم کورٹ میں کہتے ہیں کہ جب آپ چاہیں ہم الیکشن کرا سکتے ہیں، بعد میں پریزیڈنٹ کے ساتھ 30 اپریل کو طے بھی کر لیتے ہیں، پھر اپنی طرف سے ایک بیان دے دیتے ہیں کہ جی ہم 8 اکتوبر کو الیکشن کرائیں گے۔ 8 اکتوبر کی ڈیٹ کہاں سے آتی ہے؟ دائیں کان سے کہ بائیں کان سے کہاں سے نکلی؟ کہاں سے؟ ابھی تک بتا نہیں سکے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ ڈی لیمیٹیشن ہوں گی۔ ڈی لیمیٹیشن سے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، بڑا دلچسپ، بڑی مختصر ہے۔ آج کل آپ دیکھیں، فالو کریں، امریکہ کی ایک ریاست ہے الاباما، اس میں ڈی لیمیٹیشن کچھ ایسی کی گئی کہ سیاہ فام لوگوں کی ایک کنسٹیٹوئنسی، 2 کنسٹیٹوئنسی میں میجورٹی تھی، وہاں کوئی چیف الیکشن کمیشن نہیں ہوتا، ہر ریاست اپنا قانون بناتی ہے اور ڈسٹرکٹنگ کرتی ہے۔ انہوں نے ڈسٹرکٹنگ ایسی کر دی جو انلیگل تھی، عدالتوں نے کہا انلیگل ہے، کہ سیاہ فاموں کو ایک طرف ڈال کے ویند کو دوسری طرف ڈال کے وہ 2 کنسٹیٹوئنسی جو سیاہ فاموں کو جانی تھی وہ ایک کر دی، انلیگل ڈسٹرکٹنگ۔ پر سپریم کورٹ نے کہا یہ ڈسٹرکٹنگ، یہ ڈی لیمیٹیشن انلیگل ہو کیسی ہو، الیکشن وقت پہ ہوں گے، الیکشن آپ نہیں پوسٹ پون کر سکتے ڈی لیمیٹیشن کی بنیاد پہ۔ یہ آج کل فیصلہ ہوا ہے چند دن پہلے ہی، تو آپ ذرا دیکھیے۔ لیکن اب یہ حکمران جو یہ نگران حکمران جن کو میں چیئر ٹیکرز کہتا ہوں، کیئر ٹیکرز نہیں، چیئر ٹیکر، یہ کس قسم کے اختیار استعمال کر رہے ہیں؟ ہر اختیار استعمال کر رہے ہیں، اور ان کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ خواجہ محمد آصف کے کیس میں 2013 میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ نگرانوں کو آئین کے تحت کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ ایک دیوار پہ وال پیپر لگا ہوا ہے جس میں یہ پھول چیف منسٹر ہے، یہ پھول فارن منسٹر ہے، یہ پھول انٹیریئر منسٹر ہے، یہ کوئی اختیار نہیں تھا، اور یہ بے انتہا اختیار استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگلا پوائنٹ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بڑی بحث چلی ہوئی کہ کون تاریخ دے گا الیکشن،
اس پہ ہمیں بڑا کلیئر ہونا چاہیے. آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5 آف دی کانسٹیٹیوشن کہتا ہے when the president dissolves the National Assembly he shall appoint the date for the elections. ایک میں اس میں چھوٹی سی چھوڑ گیا ہوں 4 لفظ وہ میں پھر آتا ہوں. When the president dissolves the National Assembly he shall appoint the date of the election. نیشنل سیکورٹی کمیٹی دونوں میں وزیر اعظم اس وقت پہلی میں عمران خان دوسرے میں شہباز شریف دونوں میں آرمی چیف دونوں میں انتہائی امپورٹنٹ افسران جس طرح ڈی جی آئی ایس آئی یہ موجود ہے اور دونوں میں یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ سے احتجاج کرو ڈیمارش کرو امریکہ ڈیمارش بھیجو کہ آپ نے کیوں آپ کے ایک سفارتکار نے کیوں کہا ہے کیا اپنے وزیر اعظم کو اگر آپ ووٹ آف کانفیڈنس سے ہٹا دیتے ہیں ہم بڑے خوش ہوں گے بڑے راضی ہوں گے ورنہ ہمارے ساتھ مشکلات ہوں. یہ فیکٹ کہ اس نے کہا ہے اور ہمارے جو سفارتکار سینئر فارن آفس کے افسر اسد مجید صاحب انہوں نے یہ وزیر اعظم کو اور دیگران کو بھیجا ہے. یہ اس میں کوئی کلام نہیں یہ تسلیم کر لیا نیشنل سیکورٹی کمیٹی. اب اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ امریکہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کو ہٹا دو اب ہم کیا کرتے ہیں ہم امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب آپ کے غلاموں نے صرف وزیر اعظم کو ہٹایا ہی نہیں ہے صرف ہٹا نہیں دیا اس کو ہم نے کر کے رکھ دیے. اب یہ ہمیں کون یہ اور الزامات ہوں گے جو مرضی کرے ایسے معاملے سے تو پاکستان کی عظیمت ہوتی ہے. ہمارا لگتا ہے کہ ہم جھک گئے ہیں بالکل. اور اس کے بعد ذرا آنا چاہتا ہوں میں نے پچھلی مرتبہ جب اسی کانفرنس لاہور سے اسلام آباد کا خطاب کیا تھا تو میں نے قاضی فیض عیسیٰ صاحب سے بھی میں مخاطب ہوا تھا آخر. اس وقت میں چیف جسٹس صاحب سے مخاطب ہونا چاہتا. آپ کے دن تھوڑے رہ گئے گنے چنے اور آپ نے کچھ مقدمات کا فیصلہ کرنا ہے. خدا را ان کو چھوڑنا چاہیے اور ان میں بالخصوص جو مقدمہ ہے فوجی عدالتوں سے متعلق اس کا فیصلہ کیجیے اس کا فیصلہ کیجیے. اور وہ ایک ایسا مقدمہ ہے جو ایک امتیاز بنا دے گا کس میں دو روایات میں آپس میں مختلف. کون سا محترم جج چیف جسٹس منیر کی روایت کو لے کے چل رہا ہے اور کون سا محترم جج چیف جسٹس کارنیلیس کی روایت کو لے کے چل رہا ہے. یہ اس ملک کے یا کسی بھی ملک میں یہ بڑی کم گھڑیاں آتی ہیں جو اتنا اہم فیصلہ ایک شخص کو اور آپ یقیناً بڑے شولڈر والے آپ کے سینہ ہے اور آپ یہ کر سکتے ہیں پر اس کو چھوڑ کے نہ جائیے. بھلے ہمارے خلاف فیصلہ کریں پر فیصلہ ضرور کریں اور یہ دنیا کو بتائیں پتہ لگے گا کہ کون کارنیلیس کے ساتھ ہے اور کون جسٹس منیر کی میراث کو لے کے چل رہا ہے. یہ ہمارے یہاں صرف ذاتی بنیادوں پہ جو دراریں پڑتی ہیں عدالتوں میں وہ درار نہیں پڑنی چاہیے. درار پڑے تو اگر اصول کی پڑے. میں ادھر کھڑا ہوں میں آئین کے ساتھ کھڑا ہوں میں آئین میں
لچک ڈالنے کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ وقت اب وقت ہے پر بڑا نازک وقت ہے. اور اس وقت پاکستان کے آئین پہ جس طرح حملے ہو رہے ہیں، جس طرح عدالتوں کو بے توقیر اور بے وقار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عدالت حکم دیتی ہے کہ ان کو گرفتار نہیں کرنا، اور کس کس کو نہیں گرفتار کیا گیا. وہ شہریار آفریدی کو کوئی 12 مرتبہ رہا کیا، 13 مرتبہ اس کو گرفتار کیا. یہ ایمان مزاری جو ہے یہ بیچاری ہنسی چلی جاتی ہے جیل. ایک مضبوط اعصاب کی لڑکی ہے، بچی ہے، پر اب مضبوط اعصاب کی بچی ہے. آپ نے یہ کام کس سے نہیں کیا کہ عدالتیں حکم دیتی ہیں کہ کسی بھی کیس میں نہیں پکڑنا. آپ چودھری پرویز الہی کو اغوا کر لیتے ہیں اور اس کے بعد عدالت کے کو ایک فیک کمپنی پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان نگرانوں نے، اور ان کو یہ چانس دیا جا رہا ہے، ان کے سہولت کار بھی ہے، انہوں نے عدالتوں کو بے توقیر کرنے کا ایک فیصلہ کیا. سپریم کورٹ کہتی ہے 14 مئی کو الیکشن کراؤ، آپ نے نہیں کرانے 14 مئی، آپ نے نہیں کرانے 14 مئی، آپ نے نہیں کرانے 90 دن میں. اگر سپریم کورٹ کہتی ہے 90 دن، اب سپریم کورٹ کا بھی سوچنے کا وقت ہے. آپ نے کوئی وہاں جا کے کوئی لٹھ بردار لے جا کے اپنے فیصلوں کو کی تعمیل نہیں کرانی، بالکل نہیں. آپ نے صرف لیجیٹمائز یا ڈی لیجیٹمائز کرانا. اگر فوجی عدالتوں کو آپ ڈی لیجیٹمائز کر دیں گے، اور میں سمجھتا ہوں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ فوجی عدالتیں کرنلز اور فوجی افسروں کے سے جو مزین ہوں گی وہ عدالت نہیں ہوگی. بہرحال آپ نے صرف لیجیٹمائز یا ڈی لیجیٹمائز کرنا ہے. اس کے بعد آپ پہ کوئی بوجھ نہیں، آپ گھر چلے جائیں، آپ آرام سے سوئیں. آپ کو ہاتھ کوئی نہیں لگا سکے گا اگر آپ نے آپ کارنیلیس کی صف میں کھڑے ہوئے کہ کوئی وہاں رانا بھگوان داس کھڑا تھا. رانا بھگوان داس کو آفر ہوئی کہ آپ چیف جسٹس بن جائیں. جاوید اقبال صاحب جا کے بن گئے چیف جسٹس. انہوں نے کہا میں نہیں بنوں گا چیف جسٹس، سنی چیف جسٹس بنوں گا. دوراب پٹیل، اس کو کہا حلف لو، انہوں نے کہا میں نہیں حلف لوں گا. فخر الدین جی ابراہیم، یہ اس قبیلے میں آئیں گے تو نام آپ کا سجے گا. بہت شکریہ. خدا حافظ.